یہ کلیم اللہ صاحب نوشہرہ سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کی عمر 55 سال ہے اور ان کی بیوی فوت ہو گئی ہے، ان کے بچے بھی موجود ہیں، زندہ ہیں، کیا ان کے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، نکاح کرنے کی اسلام نے ترغیب دی ہے اور ایک نیکی کا حکم ہے، نیکی کا کام ہے، تو جو کام شرعی لحاظ سے جائز ہو وہ آدمی کے لیے جائز ہوتا ہے۔ اور نکاح کے مقاصد مختلف ہیں، اگرچہ ایک مقصد اور بڑا مقصد تو اولاد ہے، لیکن قرآن کریم نے نکاح کرنے کے اور بہت سے مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیوی کے ایک مقصد سکون بھی ہے کہ انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے اور انسان اس کے پاس بیٹھ کے کوئی اپنی خوشی کی بات کر لیتا ہے، دل کی باتیں کر لیتا ہے۔ بڑھاپے میں اور خاص طور پہ جب بیوی فوت ہو گئی انسان غمگین ہوتا ہے، دوسرا نکاح کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کے بہت سے واقعات ایسے ہیں جنہوں نے بڑی عمر میں نکاح کیے ہیں، اور ایک واقعہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو حاجی صاحب کی جو پہلی اہلیہ تھیں وہ زندہ تھیں لیکن وہ نابینا ہو گئی تھیں، تو حضرت نے دوسری عورت سے نکاح کر لیا تاکہ وہ خدمت کر سکیں، اور جو پہلی بیوی صاحبہ تھیں ان کی بھی خدمت کر سکیں، حضرت خدمت کر سکیں، نکاح کر لیا ان سے۔ اسی طرح ہندوستان کا علاقہ ہے گنج مراد آباد، وہاں کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے 100 سال کی عمر میں نکاح کیا تھا، دوسرا نکاح کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت کو ایک ناسور کی بیماری تھی، اب اس کی صفائی دیکھ بھال کے لیے ایک بیوی کی ضرورت تھی، تو 100 سال کی عمر میں نکاح کیا۔ اس طرح تاریخ میں اور بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ لوگوں نے بڑی عمر میں بڑھاپے میں نکاح کیے ہیں۔ ایک اور شخص تھے، ان کی بیوی فوت ہوئی تو انہوں نے دوسرا نکاح کرنا چاہا تو سب لوگوں نے منع کیا، اولاد نے، کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے پھر بھی کر ہی لیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بیمار ہو گئے اور پورے جسم پہ الرجی، خارش وغیرہ ہو گئی، کوئی قریب نہیں آتا تھا، بیوی ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ تو زندگی کے کسی حصے میں بھی نکاح کرنا، یعنی بڑی عمر میں نکاح کرنا شرعی لحاظ سے جائز ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے تو آپ کے نکاح میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، پھر ان کی وفات ہو گئی، آپ نے ہجرت فرمائی، تو باقی آپ کے جو نکاح تھے وہ آپ کے بعد میں ہی ہوئے، اور 53 سال کی عمر میں آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی تھی، تو 50 سال کی عمر کے بعد ہی آپ نے اور نکاح فرمائے ہیں۔ نکاح کے بہت سے مقاصد ہیں، باہمی تعاون بھی ہے، اگر آدمی کی بیوی نہ ہو تو کپڑے کون دھوئے گا، کھانا کون پکا کر دے گا۔ عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب انسان اس عمر کو پہنچ جاتا ہے تو بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بیٹے اپنے کمروں میں گھروں میں چلے جاتے ہیں، بیٹیاں اپنے گھروں میں چلے جاتی ہیں، تو بزرگ آدمی بیچارہ بوڑھا رہ جاتا ہے۔ اب اس کو بھی ضرورت ہے نا کہ اس کی دیکھ بھال کرے، کوئی اسے دوائی دے دے، کوئی اسے کھانا پکا کے دے دے، کپڑے اس کے دھو دے، اس سے بیٹھ کے کوئی بات چیت کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی جائز کام ہو ہمیں اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے اگر ایک آدمی کو نکاح کی ضرورت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، ایک عورت سے محبت ہو گئی ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، یا خود بیوی نہیں ہے، گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی ضرورت ہو، جائز ضرورت، تو اس کی وجہ سے آدمی نکاح کر سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے اگر ایک آدمی کو ضرورت ہو اور وہ نکاح نہ کرے تو اس پر وعید ہے۔ مسند احمد اور کنز العمال، یہ حدیث کی 2 بڑی اہم کتابیں ہیں، تو ان میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے سردار آئے جن کا نام عکاف تھا، تو آپ نے پوچھا کہ عکاف الک زوجۃ، کیا تمہاری کوئی بیوی ہے؟ انہوں نے کہا اللہم لا، اے اللہ کے نبی میری کوئی بیوی نہیں ہے۔ پھر پوچھا ولک جاریۃ، کیا تمہاری کوئی باندی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ لا ولا جاریہ، باندی بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے ان سے پوچھا وانت موسر بخیر، اور آپ کیا خوشحال مالدار بھی ہو؟ تو عرض کیا جی ہاں میں خوشحال بھی ہوں، مالدار بھی ہوں۔ تو آپ نے پھر ان کو فرمایا کہ پھر تو آپ شیطان کے بھائی ہو، اگر آپ عیسائی ہوتے تو عیسائیوں کے راہب شمار ہوتے جو یہ نکاح نہیں کرتے۔ پھر آپ نے طویل حدیث ارشاد فرمائی، اور آپ نے اس کو مفہوم یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ
جو کمار آدمی ہوتا ہے غیر شادی شدہ اور بغیر بیوی والا، اس کو بیوی کی ضرورت ہو اور وہ نکاح نہ کرے تو شیطان کا حملہ اس پہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو شادی شدہ مرد عورت ہوتے ہیں تو ان پہ شیطان کا حملہ اور وار کم ہوتا ہے، نظر محفوظ ہو جاتی ہے۔ شادی شدہ ہونے سے آدمی کے خیالات منتشر نہیں ہوتے، گھر کا نظام سے چلتا رہتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اعکاف ہمارا طریقہ تو نکاح اور شادی کرنا ہے، تم نکاح اور شادی کرو، نکاح اور شادی کرو اور کمارے نہ مرو۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ میرا نکاح کرا دیجئے۔ تو صحابہ کرام کی یہ شان تھی، جب بھی کوئی حدیث سنتے تھے، قرآن کریم کی آیت سنتے تھے، قرآن کریم گواہی دے رہا ہے تو کہتے تھے سمعنا وأطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم بات مانیں گے، عمل کریں گے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دیجئے۔ تو آپ نے پھر کلثوم بنت حمیری ایک عورت تھیں، ان کا نکاح حضرت عکاف سے کرا دیا۔ تو جس آدمی کو ضرورت ہو تو اس کو تو نکاح کرنا چاہیے۔ اگر آدمی کو ضرورت ہو اور نکاح کر رہا ہو، مثلاً وہ حقوق ادا کر سکتا ہے، بیوی کی ضرورت ہے، تو کسی کو اس پہ اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اپنی لا علمی کی وجہ سے ایک جائز کام پہ بھی اعتراض کر رہا ہوتا ہے، فلاں آدمی جائز کام کیوں کر رہا ہے، لوگ تو نہیں کر رہے، لوگ تو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو بھی ہم کسی پہ اعتراض نہ کریں کوئی جائز کام کر رہا ہو۔ ہر آدمی کو اپنی ضروریات کا خود پتہ ہے، میری ضروریات کیا ہیں، اگر وہ جائز ضرورت ہے، جائز کام ہے، اس پر اعتراض کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو اس لیے ان صاحب کو دوسری شادی کرنا شرعی لحاظ سے جائز ہے، کسی کو ان پر اعتراض کرنا درست نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔